اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی قوم کے مستقبل کے معمار و شہین نوجوان بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب نوجوان یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وامی طریق علم کے منشور کی پہلی شک ہے کہ ہر مسئلے کو اس کی حقیقت، اس کی بیس، اس کی فاؤنڈیشن سے سمجھنا اور اس کو تین کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھنا، یہ مسئلہ کیوں، کیا ہے اور یہ کیسے ہوا اور اس کا حل کیا ہے۔ اسی حوالے سے میں آج آغاز کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بیان کروں گا کہ سیاست کیا ہے، سیاست کی ڈیفینیشن کیا ہے، سیاست کا مطلب کیا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی آپ جس پروجیکٹ پر، جس پروگرام کے بارے میں آپ گفتگو آگے کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ پہلے بیان کر دیا جائے۔ کیونکہ اگر آپ قرآن پر غور کریں تو ہر صورت کے آغاز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی ایک دو آیت میں آگے والے جو بیان کرنا ہوتا ہے اس کا خلاصہ بیان کیا ہوتا ہے، اور پھر اینڈ پر جا کر اس کا نتیجہ ایک دو آیت مبارکہ میں بیان کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح پورے قرآن کی جو ترتیب ہے اس میں سورہ فاتحہ پورے قرآن کا دباچہ ہے، اس میں قرآن کا پورا تعارف کا نچوڑ لکھا ہوا ہے، اور اینڈ پر جا کر جہاں پر وہ سارا پروگرام ختم ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ اخلاص اس پورے قرآن پاک کا نچوڑ بیان کیا ہے، اور پھر آخر میں دو صورتیں ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے یہ زندگی میں سارے عمل کرنے ہیں، ان دو صورتوں سے آپ نے آغاز کرنا ہے، سورہ موعظتین سے۔ اسی طریقے سے میں سب سے پہلے بیان کروں گا کہ سیاست کیا ہے، سیاست کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس کے لحاظ سے انسان فطری طور پر تہذیب و تمدن چاہتا ہے، اور اس تہذیب و تمدن کو بچانے کے لیے نظم اجتماعی چاہیے، اور یہی نظم اجتماعی آگے جا کر ریاست بن جاتی ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے، یہ حقیقت ہے، انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ انسان فطری طور پر آزادی چاہتا ہے، اور انسان کی یہ خواہش، یہ مجبوری، یہ کوشش کہ وہ تہذیب و تمدن پیدا کرے، اور ایک ہی انسان کی فطرت میں یہ دو چیزیں، آزادی اور اس کی مجبوری، یہ کشمکش جب پیدا ہوتی ہے تو اس سے جو چیز جنم لیتی ہے اس کو سیاست کہتے ہیں۔ آپ اگر اس پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ ہر چیز جس جگہ سے پیدا ہوتی ہے اس کے دلائل، استدلال بھی اسی جگہ سے دینے پڑتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی مذہبی جماعت سیاست میں آتی ہے تو اس کو دلائل، استدلال بھی اسی جگہ سے دینے پڑتے ہیں۔ اس سے آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سیاست جو ہے یہ انسان کی ضرورت سے پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ مذہب کو جب سیاست میں استعمال کریں گے تو یہ بہت بڑا کنٹراڈکشن ہوگا، کیونکہ انسان جب یہ دو چیزوں کی کشمکش میں پڑتا ہے تو پھر اس میں یہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، یہ دہشت گردی اور یہ ساری چیزیں جو یہ لوگوں کی سوچ، ایمان کی کمزوری اور جہالت یہ جو پیدا ہو گئی ہے معاشرے میں، یہ صرف اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔